ذرا میں بات کر لوں ناصر حسین شاہ صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا شاہ صاحب, کین یو ہیئر می سر؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. شاہ صاحب اب ذرا یہ فرمائیے کہ یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے اور کچھ ظاہر ہے کہ چیزیں ابھی گردش کر رہی ہیں. ٹویٹ سے اندازہ یہ ہوا کہ کوئی مسودہ ایسا ہے جو بلاول صاحب سے شیئر کیا گیا ہے. اب وہ حتمی مسودہ ہے یا کیا اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے؟ اسٹیٹس کیا ہے اس کا اگر آپ بتا پائیں تو, کیونکہ یہاں پر تو ہم 14 تاریخ سن رہے ہیں کہ منظوری بھی ہو جائے گی, تو اس سے پہلے کیا آپ کو کیا پتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, یہ چیئرمین صاحب کا ٹویٹ تھا اور انہوں نے ہی اس بات کو ظاہر ایک لحاظ سے آشکار کیا کہ یہ ترمیم جو ہیں اس طرح کی آ رہی ہیں. نہیں تو اس سے پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ کہیں سے صرف اسپیکولیشنز ضرور تھیں لیکن کہیں سے اس بات کو مانا نہیں جا رہا تھا. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوا ہوگا یا ڈسکس ہوا ہوگا تو اس کے بعد ہی انہوں نے اس کا ٹویٹ کیا اور پھر یہ بات سامنے. اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے CEC کو بھی بلا لیا ہے اور پھر وہ گئے ہوئے ہیں قطر کے وزٹ پہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ. آج وہ واپس آ رہے ہیں تو پھر ہی کوئی بات چیت ہمیں کل اس پہ بات ہوگی اس کا علم ہوگا. لیکن اس وقت تک ہمیں کوئی اس طرح کا مسودہ نہیں ہے. بس یہی ہے کہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اس میں یہ بھی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو جب چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہی اس پر بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں ذرا ناصر صاحب سے رائے لے لوں اس پہ. ناصر صاحب, ابھی ظاہر ہے کہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کی یا اس سے متعلق چیزوں کی تو انہیں لگتا یہ ہے کہ وہ باقی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں, آپ کا نہیں کرتے. لیکن اگر معاملہ NFC سے لے کے باقی چیزوں کا ہوگا, شیئر کم ہونے کا ہوگا یا جیسے کافی چیزیں اور بھی ہیں بیسٹ یا اس سے متعلق, تو پھر بھی کیا پیپلز پارٹی کی سپورٹ ویسے ہی رہے گی؟ دیکھیں, ایک تو یہ بڑا مسپرسیپشن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو بالکل سپورٹ کرے گی اور اس کی بڑی مجبوری ہے. اس پہ میرے محترم سینیٹر صاحب بھی بہت کچھ بات کر سکتے ہیں, دیگر بھی. لیکن پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے پاکستان کی عوام اور جمہوریت, جس کی وجہ سے ہمیں کڑوی گولی بھی کھانی پڑتی ہے اور ملک کے بہتری کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے اس بار بھی کھانی پڑ سکتی ہے, ایک اور کڑوی گولی سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کو بہت ساری. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ فیصلہ CEC میں ہوگا. اچھا. اور کوئی بھی ایسی چیز جو NFC صوبوں کے خلاف ہو, پاکستان کے خلاف ہو, عوام کی اس میں بہتری میں نہ ہو, اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوا تھا کہ وہ تو بہت سخت قسم کی شرائط تھیں جو سب بتا رہے ہیں کہ جی وہ مسودہ تو پتہ نہیں کیا کچھ تھا. وہ کیوں کر ممکن ہوا کہ وہ پاس ہوا اور سب لوگ اس پہ متفق ہوئے. ایون سینیٹر صاحب کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے PTI, وہ ذرا ریکال کر لیں, وہ ابھی تک ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ پریس کانفرنس جو مولانا صاحب کے گھر کے باہر ہوئی جس میں PTI کے ہمارے رہنما بھی تھے, جنہوں نے کہا کہ اب جو یہ مسودہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن طریقہ کار غلط ہے اس لیے ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے. یہ کیوں ممکن ہوا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. ان کی وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے یہ ڈیلیبریشنز کی اور سب کو قائل کیا کہ اس طرح کی ترامیم کو پاس کیا جائے. اب بھی اگر یہ بات آئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا چیئرمین جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوگی جو ملک کے خلاف ہو, صوبوں کے خلاف ہو, عوام کے خلاف ہو, آئین کے خلاف ہو, تو اس کو ضرور. لیکن ناصر صاحب, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ابھی چونکہ معاملہ اسپیکولیٹو ہے نا, کوشش کریں گے اگر کوئی معاملہ اسپیکولیٹو ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جس طریقے سے بات ہو رہی ہے اور NFC پہ اس سے پہلے بھی بات ہو رہی ہے, ایک تو انتظار بھی ہو رہا ہے 11ویں NFC ایوارڈ کا, دوسرا یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ ماہر معاشیات تھے خاقان نجیب صاحب. انہوں نے یہ فرمایا کہ صوبے جو ہیں چونکہ ان کو ایک فنڈز اور ریونیو وہاں سے مل رہا ہوتا ہے وفاق سے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی ریونیو کلیکشن اپنی 0.8% ہے, جبکہ وفاق 10.25% جو ہے وہ کلیکٹ کر کے دے رہا ہے. ان کو اتنی کوئی مجبوری نہیں پڑی کہ وہ اپنے سورسز آف انکم جنریٹ کریں صوبے. تو اس بنیاد پہ بھی ضروری ہے کہ جی وہاں سے تھوڑا سا ہاتھ کھینچنا چاہیے وفاق کو. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کی مطلب ایک پارٹی کی لائن تو ہوگی نا ابھی ایز آف ناؤ. دیکھیں, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب صوبے ریکور کرتے ہیں یا جو
टैक्सेस उनको दिए गए हैं या फेडरल टैक्सेस भी, मैं सिंध की बात कर सकता हूं, दीगर सूबों का मुझे पता नहीं है, तो वहां पे एक बड़ा फर्क आया है, बड़ा इजाफा हुआ है। अगर उन्होंने सिंध के हवाले किए हैं ये टैक्सेस का जो रिकवरी है, तो उसमें इजाफा हुआ है, उसमें कमी नहीं हुई। ये तो मैं जिन्होंने बात की है उनको मेरे लिए बड़े मोहतरम है वो, लेकिन उनको जरा इस चीज को चेक कर ले, दोबारा वेरीफाई कर। वैसे उनके नंबर्स हमेशा मुस्तनद होते हैं डॉक्टर खाकान नजीब, एक बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करूं कि ये जी मेरे लिए बड़े मोहतरम है वो, लेकिन मैं तो आपको वो बात बता रहा हूं जो मेरे पास भी उसके नंबर्स हैं। मैं इस वक्त अभी मोबाइल में होंगे, मैं आपको वो भेज भी सकता हूं, मैं आपको वेरीफाई भी आप कर लें। मैं दूसरी बात आपसे ये कर रहा हूं कि देखें एनएफसी अवार्ड, और क्या आप ये वाली पीएचडीपी जरा काइंडली मंगवा लेना इस साल की। क्या उसमें कुछ नहीं रखा गया तरक्याती कामों के लिए, सूबों के लिए, दीगर उनके लिए? वो कहां से पैसे आए वफाक के पास? तो वफाक के पास पैसे हैं, और ये एक एनएफसी को मजीद बेहतर होना चाहिए। 18वीं जो तरमीम थी उस पर प्रॉपर अमल अभी तक नहीं हुआ। एनएफसी अवार्ड आ नहीं रहा, जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट।